الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف اور آیت نمبر ہے 42 نمبر آیت۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی بات لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ لوگو، یہ ہے جنت جو تم عمل کرتے رہے ہو، ان کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اس آیت سے پہلے، ان آیات سے پہلے کفار کا ذکر تھا جو کل ہم نے پڑھا۔ آیت 40 میں تھا کہ جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو اس کے یہاں پر اب کمپیریٹیولی جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ وہ دو لوگوں کا، متضاد لوگوں کا ذکر کر کے بات کو سمجھاتا ہے۔ اگر اندھیرے کا ذکر کرتا ہے تو روشنی کا بھی کرتا ہے، دن کا اور رات کا، آسمان کا اور زمین کا، نیک لوگوں کا، برے لوگوں کا۔ تو جیسے پہلے برے لوگوں کا انجام بتایا، ویسے اب اچھے لوگوں کا۔ جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں دوزخ کا بھی آتا ہے، اور جہاں دوزخ کا آتا ہے وہاں جنت کا بھی آتا ہے۔ تو جو برے لوگ اور تکبر والے لوگ تھے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ ایک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور ایک بات ان کے لیے یہ بتائی گئی تھی کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، جب ان کی روحیں لے کر جاتے ہیں فرشتے تو وہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو یہ ان کا انجام بتانے کے بعد اب آخرت کے دوسرے جو گروہ ہیں ایمان والے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے، دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ہے اور نیک اعمال بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے نیک اعمال کیے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی، انہوں نے اپنی مقدور بھر کوشش کی لیکن کچھ کمی رہ گئی، تو لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ یعنی اگر اس نے اپنی کوشش کی ہے اور پھر بھی کچھ کمی رہ گئی اور اس کی نیکیوں میں وہ معیار نہیں بن سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی حیثیت سے بڑھ کر ان کو اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور ایک اور نعمت جو جنتیوں کو عطا کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان کے دلوں میں کچھ رنجشیں تھیں وہ بھی وہاں پر دور کر دی جائیں گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو بھی کوئی رنجش دنیا میں، بعض اوقات دو لوگ ہیں دونوں ہی بہت نیک ہیں، تقوی والے ہیں، لیکن کوئی آپس کا اختلاف تھا تو وہ ان کے دلوں میں رنجیدگی تھی، تو قیامت میں جب سارے جنت میں جائیں گے تو وہ رنجیدہ
رنجیدگی والے لوگ جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ان کے دلوں سے وہ جو رنجش تھی وہ نکال دی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تمام جنتیوں کے دلوں کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائے گا۔ جنتیوں کے دلوں میں آپس میں کوئی کدورت باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ یہ جیسے اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں، ایک حضرت طلحہ ہیں اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم۔ جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو صحابہ جو تھے گروپس میں بٹ گئے تھے، کچھ لوگ حضرت علی کے ساتھ ہو گئے تھے، کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو گئے تھے سارے صحابی، سب کا مقصد نیک تھا۔ حضرت علی کا جو ساتھ دے رہے تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت علی کے ہاتھ کو مضبوط کیا جائے، اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے رہے تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا پہلے انتقام لیا جائے۔ تو ایسے حالت میں رنجشیں دلوں میں آ گئی تھیں، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ تو جیسے تھے سبھی صحابی، جب جنگ جمل ہوئی ہے اس جنگ میں دونوں طرف سے صحابہ ہی شہید ہوئے، تو اللہ پاک پھر ایسے غلط فہمیاں جو دلوں میں آ گئی تھیں تو اللہ پاک کو قیامت میں جنت میں جانے سے پہلے سارے دلوں کی رنجشوں کو دور کر دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت اہل بدر کے بارے میں اتری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کو اپنا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تاکہ وہ اور بھی شکر کرے، اور وہ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ہدایت عنایت فرمائی تھی، اور ہر جہنمی کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا دیا جائے گا تاکہ اس کی حسرت بڑھے، اور اس وقت وہ کہے گا کاش کہ میں بھی راہ یافتہ ہوتا۔ پھر جنتیوں کو ان جہنمیوں کی جنت کی جگہیں دے دی جائیں گی، اور ایک منادی ندا کرے گا، یہی ہے وہ جنت جس کے سبب تم اپنی نیکیوں کے وارث بنا دیے گئے ہو، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں رحمت رب ملی ہے، اور رحمت رب سے تم داخل جنت ہوئے ہو۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے پوچھا آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے۔ یہاں پر اللہ کا وہ جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دی تھی تو ہم آج یہاں پہنچ گئے، ورنہ تو ہمارا حال بھی جہنمیوں جیسا ہوتا۔ پھر یہ جو دلوں کی رنجشیں ہیں یہ اتنی نہیں بڑھنی چاہیے کہ وہ قطع تعلق ہو جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے، بس اتنا تو رابطہ رکھیں کہ سلام دعا رہے اگر کوئی زیادہ اختلافات ہیں تو۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں۔ اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، وہ ظالم جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے، اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور آراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر۔ وہ آراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا
تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا، اور آراف والے ان لوگوں کو آوازیں دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ یہاں پر وہی سورہ آراف کا جو شروع میں تعارف بتایا تھا وہ ذکر آ گیا۔ جنتیوں کو اللہ پاک نے جنت میں بھیج دیا، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیا، اور ان سے وہ بھی لے لیا، حجت بھی لے لی، ان سے اقرار بھی لے لیا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ہم نے پا لیا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ان لوگوں کی برائی بھی بتائی گئی ہے کہ یہ کیوں جہنم کے حقدار ہوئے، کہ یہ خود بھی رکتے تھے اللہ کی راہ سے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، اور اللہ کے راستے، سیدھے راستے میں ٹیڑھ نکالا کرتے تھے۔ ٹیڑھ نکالنے میں لوگ جو ہیں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور آج کل ہم بھی بہت ماہر ہیں۔ سیدھا راستہ ہے اس میں سے جان بوجھ کے ٹیڑھے نکالنا آج کل سب لوگوں کو آتا ہے کہ بھائی اس میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ پیدا کر دیجئے، مین میخ نکالی جائے، کوئی سیدھی راہ پر چل رہا ہے اس کو چلنے نہ دیا جائے، اور اللہ کی راہ سے خود تو رکے ہوئے ہیں ہی، دوسروں کو بھی روکا جائے۔ تو کفر جو ہے وہ اس حساب سے بہت ایکٹیو ہے، بہت چکنا ہے، وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی روکنے کے لیے دن رات پلاننگ کرتا ہے، انتہائی محنت کرتا ہے۔ ہم لوگ بلکہ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے خلاف سازشیں بنا رہے ہوتے ہیں، اور اتنی مضبوط پلاننگز ہوتی ہیں ان کی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو ایمان سے روکا جائے، اور نت نئے منصوبے اور نت نئے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اختیار کر کے لوگوں کے اسلام کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کل کو قیامت میں اللہ کی جہنم کے حقدار ہوں گے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالی جائے گی۔ جو آراف والے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ان جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ ہوگی، حجاب، یعنی وہ آڑ تھوڑی بلند ہوگی، علل اعرافی، اوپر بلندی پر ایسے لوگ ہوں گے جو دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے، جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جب وہ جنتیوں کی طرف نظر کریں گے انہیں امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنا دے گا، تو جنتیوں کی طرف نظر کریں گے تو خوش ہوں گے اور انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے کہ ابھی ہم داخل تو نہیں ہوئے لیکن ہم اس کی امید رکھتے ہیں، وہم یطمعون، ہمیں طمع ہے، ہمیں لالچ ہے، امید ہے کہ ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے۔ لیکن جب ان کی آنکھوں کو موڑا جائے گا کہ جہنمیوں کی طرف رخ کرو، جب ادھر دیکھیں گے تو جہنمیوں کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کی قوم کے ساتھ نہ بنا دینا، ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کر دینا۔ تو جو آراف والے جن لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے نا، یعنی کچھ ان کو اپنے نظر آئیں گے، دنیا کے دوست، دنیا کے کوئی جاننے والے جن کو دنیا میں وہ پہچانتے تھے، تو دوزخ میں جب وہ ان کو پہچانیں گے، ان کو نظر آئیں گے تو کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھا کرتے تھے تمہارے بڑے بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ پڑھا نا ہم نے پچھلی صورت میں بھی، سورہ انعام میں بھی، کہ وہ لوگ کہتے تھے، مکہ کے جو بڑے تھے سردار، وہ تکبر سے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں کو، اور جو آپ پر ایمان لائے تھے کم حیثیت لوگ، تو ان کے بارے میں کہتے تھے کیا یہ لوگ ہیں اللہ نے ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان کیا، تکبر سے کہتے تھے۔ تو یہاں پر آراف والے ان کو یہ بتائیں گے، کہیں گے کہ کیا تم جو جنت میں چلے گئے ہیں لوگ ان کے بارے میں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا؟ تو دیکھ لو اللہ پاک نے تو ان کو داخل کر دیا ہے۔ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان سے تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ بغیر کسی خوف کے، اور تمہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ،
ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو۔ یہ بے بسی ہے ان کی، دوزخ والوں کی، کہ وہ جھلس رہے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، آگ میں جل چکے ہوں گے اور تڑپ رہے ہوں گے، اور ان کو کچھ بھی جو ہے ان کی درخواستیں وغیرہ، ان کے بڑے، ان کا جو مال متاع جمع پونجی سب کھو چکا ہوگا اور کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا ہوگا۔ اب وہ وہاں پر انتہائی مجبور اور لاچار ہوں گے، اور جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو تو اللہ پاک نے پچھلی آیات میں بتایا تھا کہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اب یہاں وہ جنتیوں سے پانی مانگ رہے ہیں، جنتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو جو اللہ نے تمہیں جنت میں دیا ہے، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے جنت میں، ہمیں وہی تھوڑا سا ہم پر پھینک دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے، بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، جنت کی ساری نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، وہ لوگ کافر جو تھے، کون لوگ تھے؟ جو اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنا بیٹھے تھے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، بس آج ہم نے ان کو ایسے ہی بھلا دیا جیسا کہ وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے بیٹھے تھے۔ یہ ہوگا انجام جو آج اللہ کو بھولا بیٹھا ہے، اللہ کے یوم آخرت کو بھولا بیٹھا ہے، اپنے حساب کو بھولا بیٹھا ہے، تو کل اللہ پاک اس کو بھول جائیں گے۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، جیسے کہ وہ بالکل ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کرتے تھے دنیا میں، آج ہم نے ان کو بھلا دیا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس سے ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ آگے آیت نمبر ہے 53، هل ينظرون الا تأویلہ یوم تأتی تعویلہ یوم یأتی تعویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، کیا اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے، حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے، اس دن یہ لوگ اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے۔ یہ کہیں گے ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے، اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ جو ہم برے کام پہلے کرتے رہے ہیں ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں اور جو دیوتا انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آدھ بوجھتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ دیکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے، بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے اب مزید اپنی نشانیاں گنوائیں کہ زمین اور آسمان کو دیکھو، اس کی تخلیق کو دیکھو، 6 دنوں میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اور عرش پر استوا فرمایا۔ استوا کہتے ہیں عربی میں سیدھا ہونا، قائم ہونا یا قابو پانا، بعض اوقات اس کے معنی بیٹھنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جسم اور مکان سے پاک ہے،
اس لیے اس کے یہ معنی سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ جس طرح کوئی انسان تخت پر بیٹھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ استوا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یعنی اہل سنت کے جو جمہور علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ٹھیک ٹھیک کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسے متشابہات میں شمار کیا گیا ہے، یعنی جو ہماری قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں نا جو متشابہات ہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم وغیرہ، ان کے بھی صحیح معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی طرح کچھ آیات ایسی ہیں جن کی صحیح کیفیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ان آیات میں ایک اللہ کا عرش پر متمکن ہونا، یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے متمکن ہے، کیسے کہ جیسے کرسی پر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اللہ اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، حد بندیوں سے چونکہ پاک ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر رہے اور باقی جگہوں پر نہ ہو، یہ چیزیں جو ہیں پھر